بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام ایپیسوڈ 2 حضرت آدم علیہ السلام نشست دوم۔ تو ویورز، آج ہم دوسری نشست شروع کریں گے۔ حضرت حوا نے گندم کا ایک دانہ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولیں، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میں نے خود ایک دانہ کھایا اور 2 دانے آپ کے لیے لائے ہوں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت حوا بولیں، اس میں مٹھاس ہے بہت زیادہ۔ حضرت آدم بولے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت کے نزدیک بھی نہ جاؤں گا۔ پھر حضرت حوا نے انہیں جنت کی شراب پلائی تو وہ مدہوش ہو گئے۔ اسی اثناء میں انہوں نے گندم کے 2 دانے کھا لیے۔ جو ہی انہوں نے 2 دانے کھائے تو ان کے سر سے تاج اڑ گیا اور وہ تخت سے بھی نیچے جا گرے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ جو ہی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں تو انہیں شرم محسوس ہوئی اور وہ درختوں کے پتے جوڑنے کے لیے درختوں کے پاس گئے اور ہر ایک درخت سے پوچھا کہ مجھے پتے دو، تو کسی درخت نے ان کو پتے نہ دیے سوائے انجیر کے۔ درخت انجیر نے سر جھکا لیا اور بولا، جتنے پتے لینے ہیں لے لو۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے انجیر سے پتے لیے اور اپنی ستر پوشی کی۔ پھر اود نے بھی ان کو پتے دیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیا۔ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں نے تم میں سے خرابی اور خستگی دور کر لی اور تجھ کو وہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی بھی 70 دفعہ چبائے گا تو اس کو نئی لذت ملے گی۔ پھر اود سے فرمایا کہ تجھے میں نے خوشبو عطا کی اور تجھے ہر دل عزیز کیا، ہر بندہ تجھ سے خوشبو لے گا۔ بعد میں جنت کے باشندے کہنے لگے کہ آدم و حوا دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہوئے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دیوانوں کی طرح جنت میں بھٹکتے پھرتے تھے۔ جب وہ مارے شرمندگی اور ندامت سے جنت میں پھر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بار پکارا، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا رب پکارتا ہے، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا رب پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے نا مراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اس میں جیو گے اور اس میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم، حوا، سانپ، شیطان اور طاؤس کو جنت سے نکال دو اور دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ سارا حال بیان کیا تو وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور جنت کی جدائی سے زاروں قطار رونے لگے، اور آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے لیے تیار کیا اور وہ لکڑی پشت در پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم و حوا، مور، سانپ اور شیطان مردود، ان 5 کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک جزیرہ جسے آج کا سری لنکا بھی کہا جاتا ہے وہاں ڈالا، پھر بی بی حوا کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان مردود کو کوہ ماؤند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ باعث واقعہ اس ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس لیے یہ پاؤں چھینے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے
اور خاک چھانے اور کھائے، کیونکہ اس نے جو کیا تھا اس کی یہی سزا تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم کو سری لنکا میں بھیجا گیا تو وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جائفل پیدا ہوئے، اور ہوا کے آنسو سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے دریا میں گرے اس سے موتی پیدا ہوئے تاکہ ان کے لڑکیوں کے زیورات بنے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، اپنی موت سے پہلے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا ارادہ کیا۔ جس جگہ وہ جاتے ان کے قدم سے شہر آباد ہو جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 30 قدموں سے مکہ معظمہ تک پہنچے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، ہم 1000 برس سے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور طنابیں اس کی سونے کی تھیں، اور جو میخیں اس کی تھیں آج وہ ستون ہیں، اور حرم شریف میں داخل ہیں، اور جو شکار اس میں داخل ہو اس کو مارنا حرام ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آرام کے لیے جبل رحمت پر جو میدان عرفات میں ہے بیٹھ کے، تو دیکھا کہ حضرت حوا جدے کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا اور دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی نشست۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں۔ شکریہ۔